اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس اور توحید کا اقرار اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ آج امت مسلمہ کو اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ جس قدر اس کی ضرورت بہت اہم ہے، اسی قدر عالمی منظرنامے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور توڑا جائے، تقسیم در تقسیم کی جائے اور ان کو ایک نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے برعکس عالمی سطح پر یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان دیگر مذاہب سے مل گھل جائیں، یعنی ان کے اندر اپنا دین، اپنا مذہب، وہ سب کچھ ان کے اندر وہ غائب کر دیں اور اپنی پہچان کھو دیں۔ یہ دو حرفی عالمی ایجنڈا ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں سازشوں کے جال بن کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کیا جا رہا ہے۔ ممالک کے خلاف، ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کے خلاف ایسے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جتنا شدید وہ شاید کافروں کے خلاف بھی نہ کرتے ہوں، باقاعدہ مہم لے کے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یقیناً ان ممالک کے اندر، ان کے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھڑکیں گی، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ آج جو جنگ کفار کے ساتھ ہے وہ جنگ مسلمانوں کے اندر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے اندر وہ جنگ شروع ہو جائے، بپا ہو جائے۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ جو منظر نظر آ رہا ہے، جیسے کہیں سے سمیل آ رہی ہو تو جن کے اندر وہ قوت شامہ موجود ہے کہ وہ سونگھ سکتے ہیں، وہ سونگھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ خرابی ہے کوئی، لیکن عام لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس بصیرت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اہل ایمان، اس پرابلم کو، اس مشکل کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے موقف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن مجید، ان سب سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف ذہن میں آئی اور آپ کے سامنے پیش کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پہ اتنا کچھ، اتنی کانفرنسز اور اتنے وہ معاملات ہو رہے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمان اپنے عقائد، افکار سے بالکل تہی دست ہو جائیں اور وہ دوسری قوموں کے اندر گم ہو جائیں۔ میرے دوستو، اگر یہ کوئی بین المذاہب ہم آہنگی اتنا اہم کوئی کام ہوتا، کوئی کارنامہ ہوتا، کوئی اسلام سے مطابقت رکھتا ہوتا، تو پھر قریش مکہ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑی نرمی اختیار کریں، تھوڑی ہم کرتے ہیں اور معاملہ کہیں درمیان میں اس کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرم ہوں اور وہ بھی نرم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، جو بھی رسوا ہے، جو قسمیں اٹھانے والا ہے، آپ کو تسلیاں دیتا ہے کہ اس سے آپ کو عروج ملے گا، اس سے آپ کو یہاں کی سرداری مل جائے گی، تو آپ ان باتوں میں نہ جائیں۔ آپ نے وہی کرنا ہے
جو دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، آپ اس کے پابند ہیں، آپ کو عزت ملے گی، اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ساری کی ساری اسی وحی کی بدولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتارا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اہم الفاظ یاد آ گئے۔ وہ کہتے ہیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، وہ بھی جلیل القدر صحابی، وہ جا رہے تھے جب بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں ایک فاتح کی حیثیت سے وہ جا رہے تھے، تو اس وقت ان کے کاندھوں پر جوتے تھے۔ عرب رواج کے اندر وہ جب چلتے چلتے تھک جاتے، جوتے اپنے کندھوں پر رکھ لیتے، تو سیدنا عمر بن خطاب جو خلیفۃ المسلمین ہے اور فاتح فارس اور فاتح شام، فاتح بیت المقدس، وہ اپنے جوتے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے، کیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین، اب ہم ایسے لوگوں سے ملنے والے ہیں جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ہمارا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان جوتوں کو ذرا اتار لیجئے۔ اتارنے میں حرج نہیں تھا، اتارنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے اس موقع پہ ایک اہم نکتہ امت مسلمہ کو سمجھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح کی وساطت سے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، انا کنا ذل قوم، بے شک ہم ذلیل ترین لوگ تھے، فعزنا اللہ بالاسلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تو اسلام کے ذریعے سے دی۔ مہما نطلب العزہ بغیر ما عزنا اللہ، تو جب بھی ہم اس رستے سے عزت تلاش کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت نہیں دی، یعنی وحی کے علاوہ، اتباع رسول کے علاوہ، کتاب و سنت کی اتباع کے علاوہ ہم کسی اور رستے سے عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا۔ عزت، وقار، عظمت، رفعت، یہ سب کچھ ملتا ہے تو وحی کے اس اتباع سے، اس کی پیروی سے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری۔ آج ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے حل پیش کرتے ہیں، انہی حل میں سے ایک حل یہ آج کل ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ یہ حل برا نہیں ہے، متحد ہونا چاہیے، لیکن متحد ہونے کا جو مطلب سمجھایا جاتا ہے وہ شریعت اسلام کے اندر اتحاد ہے ہی نہیں۔ آپ شاید اب سے پہلے یہ موقف رکھتے ہوں کہ ہمیں تمام مسالک کو چھوڑ کے، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، جو جہاں پہ کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے وہ ویسے کرتا رہے، اور ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں کہ ہم کفار کے خلاف متحد ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کو اتحاد نہیں کہتے۔ وہ دعوت جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، یہ دو پہلوؤں پر مشتمل دعوت ہے۔ لوگ اس کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ میں دو اجزاء نا، دوسروں کی نفی ہے اور پھر اللہ کا اثبات ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کی نفی نہیں کرتے، وہ لا الہ کی تلوار نہیں چلاتے، اس وقت تک الا اللہ کا اثبات بھی آپ صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب آپ یہ دعوت دیتے ہیں یا اس کو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ یہ اتحاد ہے کہ ہم جس فکر کے حامل ہوں بس کسی ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں، تو یہ اتحاد ہے۔ شریعت اسلامیہ اس اتحاد کی دعوت نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس نے جو بنیادی حکم ہمیں دیا جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، پھر فرمایا کہ فرقوں میں نہ بٹو۔ اب یہ دو حصے ہیں۔ اب جو اللہ کی رسی کو تھامے ہی نہ، اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی نہ ہو،
وہ دعویٰ کرے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہے، لیکن اس رسی کا کوئی سرا، کوئی حصہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں یا اتحاد پہ قائم ہوں؟ میرے دوستو، اگر آپ کو تاریخ میں لیے چلوں تو آپ کو ادھر نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے بعد جب اسلام کے اندر تفریقہ پیدا ہوا، جب فرقہ بننے کا آغاز ہوا، تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ وہ فکر نہیں تھی جو عہد نبی میں تھی، وہ سوچ، وہ نظریہ وہ نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، وہ بدلنے لگ گیا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر فرقہ واریت پیدا ہوئی۔ اس امت کے اندر جو فرقہ واریت کا آغاز ہوا وہ اسی بات سے ہوا، جب اس منہج سے ہٹے، جب اس رستے سے ہٹے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ پھر اختلاف تو دیکھے گا، وہ کیوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا، اس کا مطلب ہے حدیث اشارہ کر رہی تھی کہ صحابہ کا دور ہوگا اور اس کے اندر اختلاف اس شریعت، اس امت کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ وہ پھر کیسے پیدا ہوا اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے اس حدیث کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارا حل کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض تشخیص ہی نہیں، امت کو علاج بھی بتاتے تھے کہ بیماری یہ ہے اور علاج یہ ہے۔ تو آپ نے اس حدیث میں بھی یہ فرمایا عَزُّوا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء کی سنت کو تم نے تھام لینا ہے۔ عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اپنی داڑھوں سے، ایک ہوتا ہے دانت کے سامنے کے حصے سے پکڑنا، اس میں دانت ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو پچھلے دانت ہیں، داڑھیں جنہیں کہتے ہیں، اس سے تم نے مضبوطی سے اس کو تھام لینا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو تھامے رکھو گے تو اختلاف نہیں ہوگا، جب یہ تم سے چھوٹے گا اختلاف تب رونما ہوگا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو کوئی اس چھوٹے رستوں پر، ان پگ ڈنڈیوں پر چل رہا ہو، ان چھوٹے چھوٹے اپنے بنائے نظریات اور افکار پہ چل رہا ہو، اور وہ کہے کہ مجھے صراط مستقیم مل جائے، تو اسے نہیں مل سکتا، کیونکہ صراط مستقیم تو وہ ہے جس پہ پیغمبر اعظم و آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء تھے۔ تو پہلا جو تاریخ اسلام کے اندر فرقہ بنا وہ اس آڑ میں بنا تھا کہ خلافت کا حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس وقت بھی یہ بات اٹھانے والا ایک وہ عبداللہ بن سبا یہودی نامی شخص تھا جس نے یہ تحریک چلائی اور یہ سارے افکار اور یہ باتیں ذہن میں ڈالیں، اور اس طریقے سے وہ خلافت کی قبا کو چاک کیا گیا، اور جو صورتحال پھر بنی اس کے بعد آج تک امت اکٹھی نہیں ہو سکی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف صحابہ کرام کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانے والا وہ اسی دین پر ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس حدیث کی روشنی میں، اور ایک طرف وہ ہے جو عہد خلافت کو غاصبانہ کہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جمع ہو سکتے ہیں جب تک اس دین پر نہیں آئیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ آج یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی سارے اختلافات چھوڑ کے تو ایک رسی کے نیچے آ جائیں، وہ ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آگے ہمارے ساتھ مل جائیں۔ یہ اتحاد اتفاق کی نہ شرعی کوئی صورت ہے، نہ اخلاقی کوئی صورت ہے، نہ معاشرتی کوئی صورت ہے۔ دیکھیے کہ کوئی آپ کا حق غصب کر لے اور پھر کہے کہ تم آگے میرے ساتھ مل جاؤ،
تو آپ کبھی دلی طور پر اس شخص سے ملیں گے وہ آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہو، آپ کو گالیاں بھی دیتا ہو اور آپ کو غاصب بھی سمجھتا ہو، اور پھر آپ سے کہے کہ تم آؤ میرے ساتھ بیٹھو، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کسی ایک موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ دلی طور پہ کبھی اس سے ملیں گے؟ نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس آیت مبارکہ کا جو معنی عموماً کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن اعتصام کا اصل جو لفظی مطلب ہے اس عربی لفظ کا اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا اسی اعتبار سے معنی کر سکیں۔ اس کا اصل میں معنی یہ ہوتا ہے، عصم کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر، اسی سے لفظ اعتصام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ بچ جانا، عاصم بچانے والا، لا عاصم اليوم، جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا لا عاصم اليوم، آج کے دن تجھے ان لہروں سے، اس غرقابی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ عاصم کا لفظ اصل میں بچانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنی زندگی کی کسی ایسی رسی سے جڑے ہوں، آپ کو پتہ ہو یہ رسی چھوٹی تو میں گرا، یہ رسی چھوٹی تو میں ہلاک ہو گیا، تو بالکل اعتصام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے زندگی کے کسی موڑ پر، کسی اہم فیصلے پر اگر وہ رسی چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کا وہ اعتصام نہیں ہے، آپ نے اس کو تھاما ہی نہیں ہے۔ اور ہماری یہ رسی کب کب چھوٹتی ہے؟ جب معاشرتی اقدار ہم پہ غالب آتی ہیں، جب خوشی غمی کے موقع ہوتے ہیں، جب معاملات پیش آتے ہیں تو رسی تو وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو ہم نے اعتصام یعنی اس کو اتنا مضبوط نہیں تھاما ہوا کہ ہم اس کو تھام کے اپنی زندگی کی جو بقا ہے اس کو لے کے چلتے رہیں، ایسے نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ ہم تو جگہ جگہ پر اس رسی کو توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی حق اسے نہیں دیتے۔ یہ تو ہماری زندگی کی رسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے واشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ ان ھذا القرآن سبب، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا نیچے ہے، تو جو اس کو تھام لے گا تو قرآن مجید اس کے کامیابی کا ضامن بن جائے گا، اس کی زندگی کنارے لگ جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے جھوٹے دعووں میں نہ آئیں، نہ اس کی دعوت دیں۔ جس کو بھی آپ نے دعوت دینی ہے اتحاد کی، اتفاق کی، اس کو ہمیشہ یہی کہیں کہ اصل مرکز جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، وہ اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے برعکس جتنے نظریات ہوں وہ بعد میں گڑے گئے ہوں، وہ پہلے سے چلے آ رہے ہوں، لیکن ان کا تعلق اگر قرآن اور سنت اور عہد خلافت سے نہیں ہے تو وہ ایک نیا نقطہ نظر ہے، اور اسی وجہ سے امت آج بٹی ہوئی ہے، منقسم ہے، تقسیم ہے۔ تو اس کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے جھوٹے اور کھوکھلے دعووں کی بجائے آج میں یہ دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اتحاد بین المسلمین کے نام سے اتنی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں کہ وہ خود ایک بہت بڑا امت کے افتراق کا باعث ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ آ کے ملو، تم میرے ساتھ آ کے ملو، کوئی کس طریقے سے دعوت دیتا ہے، کوئی کس طریقے سے۔ میرے دوستو، جب اتحاد کی ضرورت اشد ہے، بہت زیادہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتحاد ہوتا کون سا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ اتحاد ہوتا کون سا ہے؟ آپ کی فکر کہے گی کہ میں برحق ہوں تو میرے ساتھ آ کے لوگ ملیں، کوئی اور مسجد والا کہے گا کہ میرے ساتھ آ کے لوگ ملیں، کسی اور مسلک کا جو دل دادا ہے وہ کہے گا میرے ساتھ آ کے لوگ ملیں۔ اس طرح تو کبھی اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کی صورت یہی ہے کہ ہم جہاں جہاں ہوں، جیسے جیسے ہوں، جب کتاب و سنت آ جائے، جب اس کا حکم آ جائے تو ہماری گردن جھک جائے، اس طرح اتفاق ہوتا ہے۔ اور یہ اتفاق اور اتحاد وہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ یہ وہ اتحاد ہے، وہ اتفاق ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعریفیں کی اور جس کی رہنمائی فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی فہم کی وجہ سے، ہر ایک کا کسی حدیث کو سمجھنے کا ایک فہم ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو قریظہ کا معاملہ تھا غزوہ خندق کے فوری بعد، تو آپ نے فرمایا لا یصلین احد الاسری الا فی بنی قریظہ، صحیح بخاری کے الفاظ، تم میں سے جو بھی ہو وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے گا۔ یہ یہود کا وہ گروہ تھا جو اب مدینہ میں اب تک باقی تھا، 5 ہجری تھی، تو درمیان میں نا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے کچھ کہ ہمیں وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ عصر وہاں جا کے پڑھی جائے، یعنی ہمیں عصر وہیں پڑھنی ہے بنی قریظہ میں۔ اور کئی کہنے لگے اصل مقصد تو وہاں پہ پہنچنا تھا، اب نماز کا وقت رستے میں ہو گیا ہے، اور یہ کوئی بنو قریظہ جو ہے وہ مسجد نبوی سے یا سینٹر سٹی سے جو اس وقت کا شہر تھا اس سے کوئی بعید نہیں تھے، چند یعنی فرلانگوں کے فاصلے پہ تھے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں دیکھیے تعبیر میں ایک فرق آیا، ایک نے کہا کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں گے کیونکہ ارشاد نبی یہ ہے، ایک نے کہا کہ ہم رستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر جو مقصود ہے آپ کا وہ وہاں پہ پہنچنا ہے تو دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، کئیوں نے نماز پڑھ لی اور کئیوں نے وہاں جا کے پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو کچھ کہا نہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ فہم کا جو فرق ہوتا ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے جب دیکھیے کہ یہ تو فہم کا اختلاف ہے، فرق ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ فہم کا اختلاف نہیں ہے، یہ عقائد کا اختلاف ہے، عقیدے بدلے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا فلاں فلاں بھی عبادت کے لائق ہیں اور ان سے بھی مانگنا چاہیے، اور ان کے سامنے بھی ایسے ہی عجز و انکسار کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، کسی کے سامنے عبادت، عز و نیاز اور وہ سارے جو احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ کسی کے لیے نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تو عقیدے کا فرق ہو گیا نا۔ اب یہ کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف رونما ہوتا تھا تو لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، آج تم بھی کرو۔ نہیں، یہ جو صورت ہے اختلاف کی، یہ تو عقائد میں فرق آ گیا، یہ تو نظریات میں فرق آ گیا، یہ تو اعمال اور احکام سب میں فرق آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس اتحاد کی عظمت کو لینا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہمیں پھر اسی اتحاد کی طرف آنا چاہیے۔ اس اتحاد میں اگر زیادہ لوگ نہیں بھی ملتے، آپ کے ساتھ نہیں چلتے، تو آپ اس کی فکر نہ کیجئے، آپ کامیاب ہیں۔ آپ جانتے نہیں کہ روز قیامت کوئی نبی ایسے بھی آئیں گے جن کی پوری زندگی کی کمائی صرف ایک امتی ہوگا، وہ کامیاب ہیں۔ ناکام وہ ہیں جنہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اسی طرح کوئی نبی 2 امتیوں کو لے کے آئیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت کے عظیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ 2 آدمی ہیں جو ان پہ ایمان لائے، اور اسی طرح روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ وہ کامیاب ہیں۔ ناکام وہ ہیں جنہوں نے اس دعوت کو نہیں قبول کیا، اس کو اس کی حیثیت کے مطابق۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک بات کا مفہوم اپنے طور پر لینا چاہتے ہیں۔ اتحاد کا مفہوم وہ لینا چاہتے ہیں جو ان کو ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ تم بس کسی کو کچھ نہ کہو، بس اس طرح تم اتحاد کر رہے ہو۔ میرے دوستو، یہ اتحاد کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آج تو اس توحید کی دعوت کو جو سارے انبیاء کی متفقہ دعوت تھی، جو قرآن مجید کا اصل الاصول ہے، جو سنت نبویہ کا مشن ہے، اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا کہ اگر کوئی توحید کی دعوت دیتا ہے، کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ چھوڑ دیا ہے۔
اور اس کو اختلافی کے طور پہ سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، تو یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو اس پہ تفصیل سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ آپ اس نقطے کو سمجھ کے جائیے آج کہ اتحاد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو خالی کرنا ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو۔ تو یہ ایک فکری تشبیہ اس کو دی گئی۔ فکری تشبیہ ایسے ہے کہ جیسے رسی کو بندہ پکڑتا ہے تو وہ کتنی مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ یہ چھوٹ نہ جائے، تو اسی طرح اگر آپ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ذہن پہلی سوچ فکر آباء و اجداد کے رسوم و رواج سے خالی ہونا چاہیے، پھر آپ اس رسی کو تھامیں گے تو یہ اتحاد ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پہلے سے کوئی چیز ہو، دیکھیے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی پلاسٹک کی چیز ہے، آپ رسی کو پکڑیں گے تو آپ پکڑ کتنی دیر برقرار رہ سکیں گے اس رسی کے ساتھ؟ یہی وہ چیز ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اتحاد یہی ہے کہ بس کسی کو کچھ نہ کہو اور مسلمان مل جائیں۔ میرے دوستو، ایک وہ ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں، اور ایک مسلمان ملک وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یعنی حرمین کا جو انتظام و انصرام ہے وہ سارا ہمیں مل جائے۔ ان کے پاس کیوں ہے؟ یہ آل سعود کے پاس یہ کیوں ہے؟ یہ سارا انتظام و انصرام جو ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے نقشے بھی تیار کر رکھے ہوں، ایجنڈا بھی ہو کہ ہم نے اس پہ ایک دن قبضہ کرنا ہے، اس کے لیے وہ ساری سازشیں بھی کر رہے ہوں، اور پھر کہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ ایسا ممکن ہے؟ کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ بھی کرنا چاہتا اور پھر یہ بھی کہے کہ تم آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانے بھی کھاؤ اور ہمارے ساتھ عزت سے رہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ تم نے جب اتحاد کرنا، اتفاق واعتصموا بحبل اللہ، میں کبھی بھی ان کو کسی غلط بات پہ ان کا دفاع نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو اتحاد کا مطلب جس نہج پر ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے یہ اتحاد نہیں ہے۔ اس کے سامنے بھی امت مسلمہ کی مابین ایک جنگ کھڑی ہے، اس کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھیے، سوچئے۔ آپ کو اللہ نے بصیرت دی ہے، پراپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے کہ آپ کو کوئی ملک ایک خاص نہج پہ کسی ملک کے خلاف ابھار رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہیں پہ کئی لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میری امت کا جو اختلاف ہے نا یہ رحمت ہے۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے امت کے اندر اختلاف رکھا ہے۔ یہ بات قرآن اور سنت کے صریح منافی بھی ہے، اور یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رفع الیدین کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک شخص اس نے پچھلے دنوں ایک فتویٰ جاری کیا کہ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے نماز تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس ضمن میں اس نے حدیث پیش کی سنن نبی داؤد سے۔ وہ ایک میڈیا کا ایک شخص ہے اور بڑا معروف ہے، اس نے یہ بات کہی۔ مجھ سے میرے شاگرد پوچھنے لگے کہ یہ حدیث اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا وہ سارے طرق اکٹھے کرتے ہیں، یعنی وہ سندیں جہاں جہاں وہ حدیث آئی ہے تو جس سے اس نے استدلال کیا وہ بالکل غلط تھا۔ وہ صرف اور صرف اس مسلک کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا جن کا وہ ہم نوا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے۔ جب اس کے طرق دیکھے تو پتہ چلا کہ وہی الفاظ جو حدیث میں بیان ہوئے وہ سجدوں کے درمیان بھی وہی الفاظ ہیں۔ تو سجدوں کے درمیان آپ ہاتھ چھوڑ کے اور ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتے ہیں، آپ فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اپنے سجدوں کے درمیان ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھتے ہیں، تو وہاں پہ تو نہیں آپ چھوڑ کے بیٹھتے کہ ہاتھ آپ نے لٹکائے ہوں اور ٹانگیں پھیلائی ہوں۔ تو یعنی یہ وہ بات ہوتی ہے کہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے جو جس کے دل میں آتا ہے، اور ایسے لوگ جو رہنما ہوں، جو پیشوا ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ امت کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو غلط ٹریک پہ نہ چلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر نہ کوئی سکرین تھی، نہ کوئی ایسا چارٹ تھا جس پہ کچھ بنا سکتے، آپ نے زمین پہ نقشے کھینچ کے یہ باتیں امت کو سمجھائی۔ ایک خط کھینچا اور اس کے ساتھ پھر دائیں اور بائیں دیگر خط کھینچے،
پھر فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس پہ تم نے رہنا ہے، اور یہ جو دائیں بائیں رستے ہیں یہ وہ رستے ہیں جو میری طرف نہیں آتے۔ آج امت کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیے کیسے کل عدم قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جانا تو اللہ کی طرف ہے نا، جو بھی رستہ آپ اختیار کر لیں، جانا تو سنت کی طرف ہے، جو بھی رستہ آپ اختیار کر لیں، تو یہ بات اس اصول کے منافی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ نقشہ بنا کے باقاعدہ دکھایا کہ یہ میرا رستہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا وہ رستہ ہے جس کو تم نے اختیار کرنا ہے، اسی کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ تو اگر ہم اتحاد کے داعی ہیں، اتحاد کے ثمرات لینا چاہتے ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے جس کی طرف آج دعوت دی جا رہی ہے، اس کا حل یہ ہے اپنی فکر، اپنا خیال، اپنا نقطہ نظر، اپنا نظریہ وہ سب چھوڑ کے قرآن و سنت پہ جمع ہو جائیے۔ آپ کامیاب ہیں، آپ کامران ہیں، اس کے ثمرات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں دکھائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں دکھائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال بھی ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ اور حقیقت ہے وہ کامیابی اور عظمت آج ہم لے سکتے ہیں اگر اس صحیح دین اور منہج پہ آ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي